مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا 5واں روزہ ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر یہ ہزاروں نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میں پہلی صف حاصل کروں گا، تو یہ صف حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں کریں گے اس کی نیت ہوگی نا؟ نیت اسی صورت میں ہوگی جبکہ 100% ذہن بنا ہوا ہوگا میں نے کرنا ہے۔ اب وہ نہیں کر پایا تو نیت کا ثواب مل جائے گا۔ اب وہ سست بن کے وہاں پڑا ہوا ہے اور پہلی صف کی نیت کرتا ہوں، آگے ایک قدم بھی مجھے اٹھانا نہیں ہے، یہ فائنل ہے، تو پھر نیت نہیں ہے۔ خالی زبان سے بول دینا اور سر ہلا دینا اور دل میں نیت کا نہ ہونا، یا دل میں نیت میں کمزوری ہونا، تذبذب ہونا، تب بھی نیت نہیں ہے۔ جیسے کہ پتہ نہیں یار یہ ظہر ہے یا عصر ہے، اللہ اکبر، تو نہ ظہر ہے نہ عصر ہے، جب پتہ ہی نہیں ہے کون سی نماز ہے، تو یہ فائنل پتہ ہوگا یہ عصر ہے، بھلے زبان سے نہیں بولتا، پتہ ہے کہ عصر ہے تو ہی، پھر بھلے ظہر زبان سے نکل گیا تب بھی یہ عصر ہے۔ تو نیت بالکل دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں فائنل ڈیسیزن ہو، میں نے کرنا ہے۔ اب نہیں کر سکا، نہیں بڑھ سکا، آگے بھیڑ ہو گئی، جگہ نہیں ملی، بڑھنے والا تھا کہ پیشاب لگ گیا، وضو کرنے چلا گیا، اب تو جگہ بھر گئی، تو کوئی ایسی صورت جیسے پیدا ہو، نیت کرتے وقت سولڈ نیت تھی، پھر بدل گئی، تب بھی وہ نیت کا ثواب انشاءاللہ ملے گا جو کی تھی اس نے۔ بیٹھے رہیں گے تو صف چل کر ان کے پاس نہیں آئے گی۔ دیکھو جو کوشش کرتے نا وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے نہیں بڑھتے آگے، یعنی کہ وہ تھکا دیتے ہیں۔ یہاں تک میں نے اعلان کر کے دیکھا ہے، آؤ جنت کی طرف بڑھو، نہیں بڑھتے، تو وہ استغفر اللہ جیسے سنتے ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں، یعنی مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پرابلم تو اس وقت میرا خیال آپ کو دیکھنے سننے والے کئی ایسے مرد ہوں گے جو اپنے مساجد کے اندر یہ مسائل دیکھتے ہوں گے۔ یہاں تو جتنا سمجھایا جاتا ہے نا، دوسری جگہ تو پتہ نہیں سمجھایا بھی جاتا ہوا یا نہیں، عام طور پہ اتنا ماحول تو ہے نہیں سمجھانے کا۔ ہمیں مطلب خود اپنا فائدہ دیکھنا ہے۔ جب تک آگے صف میں کونے میں بھی جگہ ہے نا، پیچھے صف اپنی شروع نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے اس کی، منع ہے۔ تو آگے بڑھ جانا چاہیے، ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
کچھ چیزیں کاٹی جاتی ہیں جیسے بال، درخت، کپڑا وغیرہ، لیکن ہر چیز کے کاٹنے کے الگ الگ اوزار ہوتے ہیں، جیسے ناخن کاٹنے کے لیے ناخن تراش۔ امیر اہل سنت، آپ سے سوال ہے کہ کیا ناخن کاٹنا لازم ہے؟ دانتوں سے کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں تو کس طرح کاٹیں؟ اور جس دن چاہے کاٹ سکتے ہیں؟ ناخن کاٹنے کے لیے تو ناخن تراش، نیل کٹر، یہ ایک مشہور آلہ ہے جو سبھی کے پاس ہوتا ہوگا۔ بلیڈ سے بھی کاٹنے والے کاٹتے ہوں گے، اور وہ نائیوں کے پاس ایک لوہے کا کوئی آلہ دیکھا ہے وہ اس سے کاٹتے تھے، اب بھی ہوتے ہوں گے، خدا بہتر جانے۔ تو یوں ناخن کاٹنے کے تو اپنے آداب ہیں۔ 40 دن کے اندر کاٹ لینے چاہیے۔ 40 دن سے اوپر گزار دینا یہ جائز نہیں، گناہ ہے۔ جو ناخن بڑھاتے ہیں، لمبے لمبے ناخن رکھتے ہیں، یہ کاٹتے نہیں ہیں، تو یہ اگر 40 دن سے زیادہ گزار دیتے ہیں تو گناہگار ہیں۔ اور لمبے ناخن پر شیطان بیٹھتا ہے، نظر نہیں آتا، بیٹھتا ہے، اس لیے وہ بہرحال ناخن جو ہے وہ 40 دن کے اندر کاٹ لے، زیادہ نہ بڑھائے۔ بلکہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا یہ مستحب ہے، ہر جمعے کو اگر ناخن کاٹے تو ثواب ہے، مستحب ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ علیہ قوی فرماتے ہیں، منقول ہے جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے یعنی کٹوائے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے۔ بدھ یعنی وینسڈے کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ برس یعنی کوڑ، لیپروسی ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ البتہ اگر 39 یعنی 39 دن سے نہیں کاٹے، آج بدھ ویڈنسڈے کو 40واں دن ہے، اگر آج نہیں کاٹتا تو 40 دن سے زائد یعنی جمعرات کو کاٹے گا، 40 دن تو پورے ہو گئے، اب جمعرات تو 41واں دن آ گیا، 41 والا دن آ گیا۔ تو اب یہ کہ لازم ہے، کمپلسری ہے کہ آپ بدھ کو ناخن کاٹ لیں، کیونکہ نہیں کاٹیں گے تو گناہ گار ہوں گے، جمعرات تک انتظار کریں گے تو، اور 40 دن پورے ہو جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور مدنی منوں کو بھی ناخن کاٹنے کی عادت ڈلوائیں۔ یہ ناخن ترشوانے کا لکھا ہے، کٹوانے کا۔ اب میں نے غور کیا، اب بھی میری سمجھ میں آیا کہ پہلے ناخن تراش نہیں ہوتے ہوں گے، وہ کٹواتے ہوں گے۔ میں خود پہلے ایک دور تھا، ناخن تراش تو ایجاد ہو گیا تھا، میں بلیڈ سے کاٹتا تھا، اور دیکھنے والوں کو جھرجھری ہوتی تھی بعض اوقات، تو میں کاٹ لیتا تھا، پریکٹس ہو گئی تھی میری۔ اور یہ حجام، یہ جو ہیئر ڈریسر روڈوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، میں تو روڈ پر ہیئر ڈریسنگ کرواتا تھا کسی دور میں، بچپن میں اپنے، اور 2 آنے میں 3 آنے میں ہو جاتا تھا یار۔ دکان والے اس وقت بھی 8 آنے یا اتنے کوئی لے لیتے تھے، 4 آنے 8 آنے۔ تو ان کے بعد ایک لوہے کی وہ بس وہ ایک ہوتی تھی اسٹک چھوٹی سی، وہ راڈ، تو اس پہ وہ دھار بنی ہوتی تھی، اس سے یہ ٹکاٹک کاٹ لیتے تھے۔ تو یہ اسی لیے غالباً فقہاء کرام نے بھی ترشوانا کہ وہ ناخن دوسرے کاٹ دیتے ہوں گے، اب تو بندہ خود کاٹ لیتا ہے ناخن۔ اور نیل کٹر ہے آسان، اسے کاٹنا ہے جائز، بلکہ اسی سے کاٹنا چاہیے۔ اگر بلیڈ سے نہیں آتا کاٹنا اور انگلی کٹ جاتی ہے، پھر تو جائز بھی نہیں ہے کہ اپنی انگلی کو کاٹے جبکہ انگلی کاٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ اب میں بھی نہیں کاٹ سکتا بلیڈ سے، اب عادت نکل گئی ہے، پہلے وہ پٹافٹ کاٹ لیتا تھا، بلکہ نیل کٹر سے مجھ سے نہیں کٹتے تھے، اسی سے کٹتے تھے، بلیڈ سے۔ تو جو سیکھے بندہ وہ سیکھ لیتا ہے، تو شاید اسی لیے ترشوانا ہے۔ تو خود اپنے ہاتھ سے کاٹے گا تب بھی سمجھ میں یہی آتا ہے کہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد. یہ محمد قاسم اتاری ہیں، گجرات ہند، بڑودہ. کیا روزے کی حالت میں نہاتے ہوئے اگر کان سے پانی حلق میں اتر جائے اور اس کی ٹھنڈک بھی محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کان میں پانی اس کے اترے گا جس کا پردہ پھٹا ہوا ہو، کیونکہ کان کے اب جو تحقیق ہے کان کے آر پار سوراخ نہیں ہے، حلق میں نہیں جاتا پانی کان کے ذریعے، تو اس کو تو اپنے کان کے پردے کا علاج کروانا چاہیے. تو اب جو علماء کرام کی تحقیق ہے کہ جیسے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پہلے کا مسئلہ یہ ہے، باہر شریعت میں یہی لکھا ہوا ہے، اور اب تحقیق یہ کہ آنکھ کے آر پار سوراخ ہے، تو اس لیے وہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ سرمے پر چونکہ نص حدیث شریف میں موجود، سرما آنکھ میں لگا سکتے ہیں روزے میں، اگرچہ حلق میں اس کے سرمے کا اثر آ جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ سرمے کے لیے خاص وہ حدیث باقی ہے اپنی جگہ پر. کاجل اور چیز ہے، سرما اور چیز ہے، کاجل نہیں لگا سکتے. ہمارا لے کے کان میں اگر دوا ڈالی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب تحقیق علماء کی یہ ہے. یہ بتا دوں جس کے کان میں پردہ پھٹا ہوا ہے وہ نہیں ڈال سکتا دوا، وہ ڈالے گا تو حلق میں چلی جائے گی، روزہ ٹوٹ جائے گا. کان کے پردہ پھٹے ہونے کی علامت یہ کہ پیپ آتا رہتا ہے کان میں جس کا پردہ پھٹا ہوا ہو. تو بہرحال پھر بھی ڈاکٹر سے چیک کروا لیں، اگر پانی اندر چلا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے پردہ پھٹا ہوا ہو. یہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ علماء کی تحقیق اب یہ ہے، ایک طبقہ ہے بابا جو علماء کے حوالے سے اس کے نظریات یا جذبات اتنے بہتر نہیں ہوتے، جب ان کے کانوں تک یہ بات جاتی ہے نا، اب علماء کی تحقیق کیا، شریعت تھوڑی بدلتی ہے، شریعت تو وہی ہوتی ہے نا. علماء کی تحقیق کیا ہے؟ شریعت بدل دی، کل منع کرتے تھے کہ نہیں ہے، آج بولتے ہیں کہ ہے، تو شریعت تھوڑی بدلتی ہے. یہ علماء اپنے مسئلے کیوں بدل دیتے ہیں؟ تو ان کے لیے کوئی مدنی پھول عطا فرمائے. ان کو ان کی زبان میں سمجھاؤں کہ سائنسدان اپنی تھیوری کیوں بدل دیتے ہیں؟ یہ بھی تو بدلتے رہتا ہے، ذہن بدلتا ہے. تو علماء کے مطلب نے کہ اپنے ان کے دلائل ہوتے ہیں، انہیں حالات کے حساب سے مسائل تبدیل ہوتے ہیں. اب جیسے کہ مسجد میں رنگ روغن کرنا، صرف وہ چونا لگانے کی اجازت تھی. پہلے تو لینتر کی مسجد بھی نہیں تھی، پہلے تو چٹائی وہ کھجور کے تنے پلر کی جگہ تھے. مسجد نبوی شریف پہ پلر تو بہت بعد میں آئے، تو علماء نے اجازت دی نا، مسئلہ بدلا، کیا کیا؟ نہیں کھجور کے پلر ڈھونڈو، کھجور کے پلر لگے، خواب میں بھی نہیں ملے گی آپ کو کھجور کے پلر والی مسجد. بیداری تو بیداری. تو یہ علماء کا احسان ہے کہ ہم کو مسئلے بتاتے ہیں. تو اب جو یہ ماربل لگتے ہیں دیواروں پر، مسجدوں میں زیب و زینت ہوتی ہے، خوبصورتی ہے، یہ پہلے اس کی ممانعت تھی. آپ پڑھیں خود احیاء العلوم میں اتنی مذمت ہے کہ مسجد کی زیب و زینت میں تو پیسہ اس کا لگتا ہے جس کا پیسہ ایسا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں لکھی ہیں. اب علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کی زیب و زینت کرو، کیونکہ غیر مسلم اپنے مکانات کو چمکا رہے ہیں اور زیب و زینت کرتے ہیں، تو اللہ کا گھر بھی خوب، یعنی کہ مقابلہ کا معاملہ ہے نا، تو اللہ کا گھر بھی مطلب خوبصورت ہو، اس کو چمکاؤ. اب اجازت ہے. تو اب کیا بولو گے؟ علماء نے یہ اچھا قدم اٹھایا نہیں اٹھایا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قرآن کریم کی تلاوت کے دوران شہادت پائی، وہ کھال پر لکھے ہوئے تھے، وہ آیت نہ زیر نہ زبر و خط بھی، یعنی ہینڈ رائٹنگ بولو تو وہ بھی کوئی ایسی تھی جو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. یہ علماء کو کیا ہو گیا کہ مطلب وہ زیر زبر بھی لگا دیے اور نقطے بھی لگا دیے. نہ نقطے تھے، نہ زیر زبر تھا، نہ پیش تھا، تو وہ پڑھو تم. علماء سمجھ میں نہیں آتے. تو علماء کا احسان ہے، خدا کی قسم جو اتنی آسانیاں ہم کو دے رہے، آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ علماء کا اختلاف باعث رحمت ہے. تو یہاں یہ علماء مجتہدین مراد ہیں، ان کا اختلاف، جیسے امام شافعی کا اختلاف، امام مالک کا اختلاف. یعنی اس درجے کے علماء مجتہدین یا ان کے شاگرد، اس طبقے کے جو علماء ہوتے ہیں وہ، ان کا اختلاف. یہاں مراد وہ اختلاف نہیں ہے جو فرقوں کا اختلاف ہے، یہ مراد نہیں ہے. فرقے تو سارے ہی باطل ہیں الا واحد،
جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور وہ ہے اہل سنت و جماعت۔ یہ تو علماء نے لکھا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں، حدیث میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ میری امت 73 فرقے ہوگی، ان میں 72 ناری ہوں گے، جہنمی ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ راجہ عباس صاحب کا سوال ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان کے جکڑے جانے سے کیا مراد ہے؟ ابلیس جو ہے نا، یہ قید کر لیا جاتا ہے۔ اب جو اپنے ساتھ پیدا ہوتا ہے ہمزاد، وہ قید نہیں ہوتا، تو وہ گناہ کراتا ہے، نفس گناہ کراتا ہے۔ اب اس کے قید کی کیفیت کیا ہے کہ جیسے آج کل وہ پہلے ہم دیکھتے تھے وہ زنگ لگنے والا جو لوہا ہوتا اس کی زنجیریں ہوتی تھی جس میں پولیس قید کرتے تھے، پکڑتے ہتھکڑیاں ڈالتے تھے۔ اب تو میں نے دیکھا اسٹیل، خوبصورت چمکدار اسٹیل کا ہوتا ہے۔ اب یہ شیطان کون سی زنجیروں میں ہوتا ہے یہ پتہ نہیں ہو جائے، بس اتنا پتہ ہے وہ قید میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قید کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح قید کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھڑا نہیں سکتی۔ ہم کو یہی کہ جو حدیثوں میں لکھا نا، بس اس کو مان لینا ہے کہ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ کیفیت کیا ہے اللہ جانے، اس کے حبیب جانے۔ اگر محدثین نے کچھ لکھا ہو اس تعلق سے ہاں تو پھر وہ بیان کر دیجئے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتیح میں یہ لکھا ہے کہ سلسلۃ الشیاطین کا مطلب ہے کہ یا تو زنجیروں سے ان کے جو سرکش بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے، یہ کہا گیا ہے کہ قید کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو نفسوں کو بہکانا ہوتا ہے اس سے ان کو روک دیا جاتا ہے، اور جو انسان کو بہکانا اس سے ان کو روک دیا جاتا ہے، اور جو انسان ان کے وساوس قبول کرنے سے رک جاتے ہیں، یہ اس کا معنی بیان کیا گیا، یعنی کمی نہیں بلکہ سرے سے رکنے کا ذکر کیا ہے۔ وجہ یہ بیان کی کہ اصل میں روزے کی وجہ سے جو قوت حیوانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے غصہ، شہوتیں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور تفصیل لکھنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ کما ہوا مشاہد ان رمضان اقل الشہور معصیۃ، یعنی یہ مشاہدہ ہے کہ رمضان دیگر مہینوں کے مقابلے میں معصیت کے اعتبار سے یعنی اس میں گناہ کم ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد نواز ہے اور ایم فل ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سحری کرنے کے فوراً بعد لوگ کہتے ہیں کہ سونا نہیں چاہیے، اگر ہم سو جاتے ہیں تو جسم میں کمزوری اور سستی پن چھا جاتی ہے، کیا اور نہ سونے سے جسم فٹ رہتا ہے، تندرست رہتا ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے شرعی طور پر یا دنیاوی لحاظ سے؟ سوال بھی آپ نے کیا، جواب کا بھی آپ نے رہنمائی فرما دی۔ کھا کر سونے سے تو نقصان ہوتا ہے، طباً نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کھانے کے بعد 1.5-2 گھنٹے بعد سونا چاہیے۔ اب وہ جیسے غذا، کوئی غذا 1.5 گھنٹے میں اپنا جو اس کے پورشن بنے ہوتے ہیں، حصے بنے ہوتے ہیں، اس حصے میں منتقل ہو جائیے۔ کوئی غذا بہت وزنی ہوتی ہے، جتنی وزنی ہوگی اتنی دیر میں اندر جائیے۔ جیسے گوشت ہے، اب گوشت بھی وہ ہے کہ بوڑھا ہے، بوڑھا بھی اور گلا بھی نہیں ہے صحیح، تو یہ سخت ہوتا ہے، وزنی کہلائے گا یہ۔ یا آئلی غذا ہے، تلی ہوئی چیزیں ہیں، تو تلی ہوئی چیزیں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے سموسا کھایا، آپ کو تو بڑا یہ نامعصوم سا لگتا ہے کہ یار کیا وزنی ہے یہ، بے لائٹ ہے، اگر صاحب مزہ آتا ہے، یہ دھکا مارا اندر چلا گیا، یہ پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے، یہ کیا تباہی مچائے گا، میں آپ کو اس کا تھوڑا اندازہ کریں کہ اندر گیا، یہ اس کے اندر تیل بھرا ہوتا ہے، اندر قیمہ ہے یا جو بھی، اب تو قیمہ بھی خالص کون دے گا آپ کو، بیچنے والا تو کہاں سے دے گا، بہت مشکل سے دے گا، تو وہ جڑی کا یا اس کا اپنے بٹ کا ہوتا ہے قیمہ، وہ پتہ نہیں دھوتے بھی ہیں اسے، یا گوبر لگی ہوئی ہو، خدا جانے کیا کیا ہوتا ہے اس میں۔ پھر اس میں دوسرا کچھ نہ کچھ اچرا کچرا بہت ملاتے ہیں، اب موٹی کا ذرہ تو کوئی ہوتا ہے، باقی سبزیاں اور برل کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس میں، تو یہ سب یہ چیزیں نا، یہ تیل دیکھو تینوں طرف سموسے کے کونے ہوتے ہیں، وہ تیل چوستی ہے، سب اندر تیل جاتا ہے، اب یہ اس میں ہے تیل،
یہ تیل جب ایک سموسہ آپ نے کھایا، ایک ہی سموسہ، یہ اندر گیا، اب کیا کرے گا؟ آپ نے باقی 2 چیزیں وہ تو ہلکی پھلکی کھائی ہیں، چاول کھائے ہیں، ابلے ہوئے چاول کھائے ہیں، ہے نا، بالکل کھچڑی کھائی ہے، بھلے اگرچہ آپ ابلے ہوئے چاول کھچڑی کھانے والے ہیں یا نہیں آپ کو پتا ہوگا، بریانی کے بغیر کہاں گزارا ہوتا ہے، موڈ خراب ہوتا ہے ابلے ہوئے چاول دیکھ کر، وہ بھی خاص کر روزوں میں۔ تو اب یعنی ابلے ہوئے چاول یا کھچڑی جو بھی ہے، یہ اب اس کا تیل چھوٹے گا، یہ تیل اندر جا کر چھوٹے گا، اور یہ کھچڑی ہے، چاول ہے، بوٹی ہے، روٹی ہے، یہ سب پر کوٹنگ کرتا ہے تیل، جو ہے نا یہ گھومنا پھرنا شروع کرتا ہے اندر جا کے، یہ سب پر یعنی کہ سب کو اپنے جکڑ لیتا، قید کر لیتا ہے، یوں سمجھ لو۔ اب اس کو ہضم ہونے میں دیر ہوتی ہے، یہ ہضم نہیں ہوتا جلدی، اور یوں شاید یہ پورشن اپنا جلدی تبدیل نہیں کرے گا، اور سوئیں گے تو یہ مزید تباہی مچائے گا۔ اس طرح کھا کر سونے سے پیٹ بھی غالباً نکل آتا ہے، پیٹ پھولے ہوئے ہوتے ہیں سائے بھائیوں کے، بعض دبلے پتلے ہوتے ہیں، پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کھا کے سو جاتے ہوں، اور یہ ایک تعداد ہے جو کھا کے سو جاتی ہے رات کو۔ یہ بڑے شہروں میں باب المدینہ کا تو مجھے اندازہ ہے کہ یہاں 10-11 بجے چھٹیاں ملتی ہیں بعض جگہ، یا ایسے بس وہ عادت ہوتی ہے دوپہر کا کھانا یہ 3-4 بجے کھاتے ہیں، پھر بھوک لگتی نہیں ہے۔ کبھی میرے ایسے بعد مغرب کے بعد آ جاتے ہیں تو بور کرتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، خالی چکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں۔ ہماری عادت یا طلباء کرام کی عادت جو جامعات المدینہ وغیرہ کے نا، یہ مغرب کا کھانے کی عادت، ان کو بھوک لگتی ہے، ہم لوگوں کو بھوک لگتی ہے مغرب کی عادی ہے، مغرب کے بعد عشاء سے پہلے نمٹا لیتے ہیں۔ اور عام لوگ جو ہے نا 10 بجے 11 بجے 12 بجے کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھایا، چائے پی، اور پھر اوندے پڑ گئے، اب پیٹ پناہ مانگ جاتا ہے، اوندے پڑ گئے۔ میں نے ویسے ہی کہا یہ بھی نہیں پتا کہ سونا کس طرح چاہیے، وہ سوتے ہیں، اور پھر وہ پیٹ بھی بڑھتا ہے، پھر طرح طرح کے امراض جو ہیں وہ وجود میں سرایت کرتے ہیں، پھر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو شوگر بڑھ جاتا ہے، جوانیوں میں شوگر بڑھ جاتے ہیں، وہ سو جاتے ہوں گے بیچارے، یا خوب میٹھی ڈشیں کھاتے ہوں گے، یا آئلی غذائیں کھاتے ہوں گے، تو کولیسٹرول ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک کا وہ بنایا عیادت نامہ، 11 سال کا مدنی منا، اس کو فالج ہو گیا ہے، بیچارہ آئی سی یو میں پڑا ہے، اللہ بیچارہ بھی شفا دے، خدا بہتر جانے کھانے کی وجہ سے ہوا یا کیا، یہ ہم کسی کنفرم نہیں کہہ سکتے۔ میں جنرل بات کرتا ہوں، بد پرہیزیوں سے ہوتی ہیں بیماریاں، پیٹ بھر کر کھانے سے تقریباً 80% بیماریاں، 80% بیماریاں یہ پیٹ کی خرابیوں سے ہوتی ہیں۔ پیٹ کی خرابیاں عام طور پہ ڈٹ کر کھانے سے ہوتی ہیں، زیادہ نہیں، پیٹ بھر کے جو کھاتے ہیں نا اس سے ہوتی ہے، اور یہ عام طور پہ 99.9 اگر کہوں تو شاید غلط نہیں ہے کہ خوب پرایا پیٹ سمجھ کے کھاتے ہیں، ڈٹ کے کھاتے ہیں، اور رمضانوں میں اور زیادہ ڈٹ کے کھاتے ہیں، سحری میں اس لیے ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھانا، افطار میں اس لیے ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھایا، تو یوں الٹا اس طرح، اس سے تو شاید ان کی صحت یوں زیادہ اچھی رہے کہ اگر کوئی دن میں 3 مرتبہ بھی کھاتا ہو نا، اور تھوڑا تھوڑا کھائے نا، معتدل بھوک ہو تو ہاتھ روک لے، تو شاید وہ کم بیمار ہو، اور جو 2 مرتبہ اس طرح کھاتا ہے نا وہ بیمار ہو۔ پھر یہ حدیث شریف یاد کرتا ہوگا، سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، حدیث پاک میں تو یہ ہے۔ اور یہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہر مہینے رمضان میں آخری جب دن آتے ہیں تو مجھے تو بڑا بخار چڑھتا ہے، مجھے تو یہ ہو جاتا ہے، میرے تو پیٹ میں درد ہوتا ہے، مجھے تو الٹیاں ہو جاتی ہیں، مجھے تو یہ لگ جاتا ہے، مجھے تو قبض لگ جاتا ہے، فلاں لگ جاتا ہے۔ حدیث حق ہے، ہمارا پیٹ جھوٹا ہے، یہ بہت بھر لیتا ہے، اوور لیمٹ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ایسی باتیں کہ یہ آپ نے سنی انسنی کرنی ہوتی ہے، ایک کان سے سننی ہے، دوسرے کان سے نکال دینی ہے۔ کلینک کا عطا پتہ سب کو پتا ہوگا، جو فیضان مدینہ کے کلینک کون سے کونے میں فیضان مدینہ کے۔ باپا ہوتا یہ بعض اوقات کہ صرف سنی انسنی نہیں ہوتی، واقعی کبھی کبھی ایسا ہے کہ آپ کی بات اترتی دل میں ہے، اترتی ہے، مگر سامنے جب آتا ہے نا اس وقت نظر انداز ہو جاتی ہے کہ وہ جب بڑھتا ہے نا پیٹ تو پھر ارے باپا نے تو یوں فرمایا تھا، تو یہ اس آج تو کھا لو، کل سے دیکھیں گے، آج یار یہ اپنی وہ فیوریٹ ڈش ہے، آج کھا لیتے ہیں۔ اور پھر جب
کٹر کٹر ہوتا ہے نا تو پھر یہ باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں. مگر ایسے بھی دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے معتکفین میں بھی ملیں گے کہ جنہوں نے پیٹ کے کفلے مدینہ آدھی روٹی کی تحریک بھی چلی ہوئی ہے. چلی ہوئی ہے. آدھی روٹی پون روٹی. اب اللہ کرے کہ وہ رات کے 2-3 بجے یا 1-1:30 بجے اپنا کوٹا پورا کر کے نہ آتے ہوں. نہیں، یہ کوٹا پورا کون کریں گے؟ یہ آپ کے اس شہر کے پیسے والے اسلامی بھائی. یہ بیچارے غریب بڑے جو کہاں سے آئے ہیں، ان کو کیا پتا ہوٹل کہاں ہے اور رات کو 1:30-2 بجے کہاں ڈھونڈنے نکلیں گے. میرے کو لگتا ہے کہ بھروسہ نہیں ہے، لیکن پیٹ یہ اگر راستے تو بتا دیتا ہوں. میرے شہر والوں کو کوئی دل ویل بھی تو ہوتا ہوگا نا. یہ جب اپنے لیے منگاتے ہوں گے تو ان بیچاروں کو دور دراز سے آئے ہوئے کو بھی تو کچھ نوازا جاتا ہوگا. چھپ کے کھاتے ہوں گے وضو خانے میں جا کے. اتنے سخی کہاں آپ کے شہر والے سب. نہیں ہے، رات میں یہ الٹی سیدھی چیزیں نہیں کھانی چاہیے. کھانا ہے تو کھیرا ہے یہ کھا لے آدمی، ککڑی کھا لے، ایپل کھا لے، سیب، کیلا کھا لے، پپیتا کھا لے، پھل کھا لے. رات میں یہ کہتا ہوں بھوک لگی تو آپ ہیوی غذا کھائیں گے نا، بریانی ڈھونڈنے نکلیں گے تو پھر یار پھنسیں گے. پھر سحری میں بھی آپ نے ڈٹ کے کھانا ہے. پھر سونے والا اوقات شروع ہو رہے ہیں نا، تو یہ پھر تو کلینک ہے. آپ کے نام پر دوائیں لوگ دے ہی دیتے ہیں بیچارے. اللہ والے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے سمجھے. اب بریانی والے اور قورمے والے تو آپ کو کوئی بولے گا نہیں، اللہ والے ہی بولے گا سمجھے. تو دوائیں مل جاتی ہیں آپ کو، دے دی جاتی ہیں. اب ایسے ایک فرضی سوال اگر کوئی بنا لے کہ آپ نے ایسے آئٹموں کا نام لیا، اب اس کو منہ میں پانی آ جائے اور وہ پانی اگر حلق کے نیچے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا فطرے کے پیسے بغیر بتائے فقیر کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. یعنی یہ فقیر جو مانگتے ہیں ان کو فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یعنی مانگتے ہیں جو پھرتے ہیں، اس میں بھی سب فقیر نہ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. لیکن ان کو جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، یہ رمضان میں تو نہیں دینا چاہیے. رمضان میں تو تقریباً پیشہ ور ہوتے ہیں. اور اتنی بھیڑ اور ٹولیاں بنا کے یہ جو گلیوں میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، دودھ ملیدہ اللہ ہی دے گا، ہاتھی کا بچہ اللہ ہی دے گا. یہ میں نے یہ دیکھے اپنے دور میں. اب تو پتہ نہیں، اب نہیں ہے. آپ کے گھر کے پاس نہیں ہوں گے. ہمارے میمنوں کے علاقوں میں میمن لوگ دیتے ہیں پیسے. کیا تو آپ نے سنے یہ اس طرح کے نعرے، دودھ ملیدہ اللہ ہی دے گا، ہاتھی کا بچہ بھی یاد پڑتا ہے کہ بولتے تھے ہاتھی کا بچہ اللہ ہی دے گا. وہ مطلب ٹولیاں ہوتی تھی اور یہ ہماری میمن ہوتے بیچاریاں بولی بھالی وہ ان کو دیتی ہو گیا. ان کو دیوا ہی نہیں، ساولا دیوا. ان کو جائز ہو تو ان سے لے لینا چاہیے سمجھے، دیوا ہی نہیں. یہ تو بالکل پروفیشنل. اب یہی پروفیشنل نہیں ہے تو کون پروفیشنل ہے؟ اور مسلم نان مسلم کا بھی پتہ نہیں چلتا. غیر مسلم بھی زکاتیں لے رہے ہوتے ہیں. ہمیں ساؤتھ افریقہ میں نہیں بتایا تھا نوری صاحب نے کہ وہاں تو غیر مسلم کو 2 الفاظ یاد ہوتے ہیں، السلام علیکم، جزاک اللہ، یہ یاد ہوتا ہے ان کو. آ کر وہ زکات لے جاتے ہیں گھروں سے. ہوتے غیر مسلم ہیں. اب ہر فرد غیر مسلم نہیں ہوتا، مسلمان بھی ہوتے ہوں گے. فقیر سے بابا کون مراد؟ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، یا نصاب کی قدر تو ہو مگر اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی میں مستغرق یعنی گھرا ہوا ہو. مثلا رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان، سواری کے جانور یا اسکوٹر یا کاریگروں کے اوزار، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لیے لونڈی غلام، علمی شغل رکھنے والے کے لیے اسلامی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زائد نہ ہوں. اسی طرح اگر مدیون یعنی مقروض ہے، مثلا مقروض ہے اور دین جس میں قرضہ بھی شامل ہے، نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو فقیر ہے، اگرچہ اس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں. مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، اور اس سے سوال حلال ہے. فقیر کو
یعنی جس کے پاس کم از کم ایک دن کا کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے موجود ہے، بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے، اور ایسوں کے سوال پر دینا بھی ناجائز ہے اور دینے والا گناہگار ہوگا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا جو بھکاری کمانے پر قادر ہونے کے باوجود بلا ضرورت و مجبوری بطور پیشہ بھیک مانگتے ہیں، گناہگار ہیں، اور ایسوں کے حال سے باخبر ہونے کے باوجود ان کو دینے والے اپنی زکوٰۃ و خیرات برباد کرنے کے ساتھ ساتھ مزید گناہگار بھی ہوتے ہیں کہ ان کو گناہ پر مدد دیتے ہیں۔ اگر ہم دینا ہی بند کر دیں ان بھیک منگوں کو تو یہ بھیک مانگنا چھوڑ کر ہو سکتا ہے کسب حلال کے لیے لگ جائے، لیکن ہم دیتے ہیں تو یہ کھا کھا کے مشٹنڈے ہوئے جاتے ہیں، خود ہاتھی کے بچے بن جاتے ہیں۔ تو ان کو نہیں دینا چاہیے۔ تو آج کل یہ دکان پھر رہے ہوتے ہیں نا، یہ تو سمجھ میں نہیں آتے، یہ رمضان میں ہی یہ سب کیا محتاج ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں جگہ جگہ ایکس رے لے کر، رپورٹیں لے کر، یہ رمضانوں میں، اور رونی صورت بنا کر اگر ان پر کوئی ہاتھ رکھے تو اسے بہترین مبلغ بن جائے۔ تو یہ جو حقدار ہوگا اس کو بولنا کہاں ہے گا؟ آپ اتنے بیٹھے ہوئے، آپ کو کھڑا کر دیں ادھر کہ ذرا ایک سنت سنا دو تو ٹانگیں آپ کی کانپنی شروع ہو جائیں گی، اور یہ مطلب پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکس رے، یہ ڈاکٹر، اور یہ دوا لکھی ہے، آپ میرے ہاتھ میں پیسے نہیں دو، مجھے دوا دلا دو، آپ لے کر لا دو، اور یہ اتنا جو بول رہا ہے اس کی ٹانگیں کیوں کانپ نہیں رہی؟ کیسا میں نے ہے نا لگا بندہ پیشاور، وہ یہ علامات ہیں اس کی کہ عام آدمی بولے تو مطلب وہ شاید واقعی حقدار ہو تو اس کے تو آنکھوں سے آنسو بند نہ ہو، بول ہی نہ پائے۔ بولنے کی پریکٹس ہر ایک کو تھوڑی ہوتی ہے۔ شروع میں جب میں نے بھی بیان شروع کیا تھا تو میری حالت بھی خراب ہو گئی تھی، سوچ ہی نہیں پڑتا تھا۔ جب زندگی کے شروع کے بیان کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے دعوت اسلامی نہیں تھی، تو جیسے کہ میں نے پڑھ کر بیان شروع کیا، زندگی کا پہلا بیان میرا فضول خرچی، تو یہ جو یاد پڑتا ہے مفتی محمد عمر نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مضمون تھا فضول خرچی۔ وہ مضمون میں نے لے کر پڑھنا شروع کیا، تو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ دوسرے جو بیان کرتے ہیں وہ ذرا یوں ادھر ادھر دیکھتے بھی ہیں، تو میں بھی دیکھوں، تو میں نے یوں کیا گیا، عوام کی طرف جو دیکھا نا میں دیکھتا رہ گیا، حالت خراب ہو گئی میری، اب میں کیا کروں؟ تو یہ میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ جو مطلب تو یہ فقیر جو ہوتے اتنا زوردار یہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ سچے ہوتے تو شاید ایسا نہ کر پاتے، بندہ وقت۔ بہرحال مسجد میں سوال کرنے والے کو تو ویسے بھی دینا منع ہے، مسجد کے سائل کو۔ ہاں جو مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے جو سوال کرتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں، اپنے لیے جو پیسے مانگتے ہیں نا ان کو دے نہیں سکتے۔ اگر دے بھی دیا تو مسجد کے سائل کو باہر شریف میں لکھا ہے 1 پیسہ دیا تو 70 پیسے اور کفارے میں خیرات کرے، 70 1 روپیہ تھا تو 70 روپے اور کفارے میں خیرات کرے اس کے، یعنی 10 روپے دیے تو 700 روپے۔ یہ مشورہ 70 سے مراد اب 70 ہے یا اللہ بہتر جانے، مبالغہ ہے۔ ہاں یہ 70 لکھا ہے تو یہ 70 ہو گئے، 10 کے 100 کے 7,000 ہو گئے، اور 10,000 دیے تو چلو، تو وہ حساب وہ لگائے گا نا جس کو دینا ہوگا، وہ دے گا ہی کیوں جب پتہ چل گیا مسئلہ مسجد میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد جامع رضا اتاری معیاری کولمبو سری لنکا سے عرض کر رہا ہوں، امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ گھر یا دفتر میں ناخن نہیں تراشنا چاہیے، برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ گھر یا دفتر میں ناخن نہیں تراشیں گے تو کہاں تراشیں گے؟ گھر بولا، گھر یا دفتر یا مسجد میں تراشیں گے؟ گھر میں ناخن تراشنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دفتر میں بھی، آفس میں بھی ناخن تراش سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے مدنی انعام نمبر 4 میں سب کام چھوڑ کر اذان کے جواب کا ارشاد فرمایا ہے. کیا اذان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے؟ اور اذان کے وقت ہمارے اسلاف کا کیا انداز ہوتا تھا؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو. اللہ تعالی تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا. خواتین نے یہ سن کر عرض کی، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دگنا یعنی ڈبل. اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان، اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا، اپنے درجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا کس قدر آسان فرما دیا ہے. مگر افسوس اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں. پیش کردہ حدیث مبارک میں جواب اذان و اقامت کی جو فضیلت بیان کی ہوئی ہے اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر یہ 2 کلمات ہیں. اس طرح پوری اذان میں 15 کلمات ہیں. اگر کوئی اسلامی بہن ایک اذان کا جواب دے، یعنی مؤذن صاحب جو کہتے جائیں اسلامی بہن بھی دہراتی جائے، تو اس کو 15,00,000 نیکیاں ملیں گی، 15,000 درجات بلند ہوں گے اور 15,000 گناہ معاف ہوں گے. اور اسلامی بھائیوں کے لیے یہ سب دگنا یعنی ڈبل ہے. فجر کی اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم بھی ہے، تو یوں فجر کی اذان میں 17 کلمات ہو گئے. اور اس طرح فجر کی اذان کے جواب میں 17,00,000 نیکیاں، 17,000 درجات کی بلندی اور 17,000 گناہوں کی معافی ملی. اور اسلامی بھائیوں کے لیے دگنا یعنی ڈبل. اقامت میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی ہے، یوں اقامت میں بھی 17 کلمات ہوئے. تو اقامت کے جواب کا ثواب بھی فجر کی اذان کے جواب جتنا ہوا. الحاصل اگر کوئی اسلامی بہن اہتمام کے ساتھ روزانہ 5 نمازوں کی اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اسے روزانہ 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی. 62 مانے 62، 1,62,000 1,62,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,62,000 گناہ معاف ہوں گے. اور اسلامی بھائی کو دگنا یعنی 3,12,00,000 نیکیاں ملیں گی. 3,12,000 درجات بلند ہوں گے اور 3,12,000 گناہ معاف ہوں گے. تو اذان کا جواب دینے کا بڑا رتبہ ہے. ایک اور روایت بڑی ایمان افروز ہے بلکہ حکایت. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا وہ فوت ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی موجودگی میں غائب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ اس پر لوگ متعجب ہوئے کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے. تو انہوں نے جواب دیا، اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے نہیں معلوم، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے.
गुनाह गदा का हिसाब क्या, वो अगरचे लाख से हैं सिवा, मगर है अफू तेरे अफ़्व का तो हिसाब है ना शुमार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो कोशिश कीजिए कि अजान हो तो सब काम काज छोड़कर जवाब देने में मशगूल हो जाइए। ये भी याद रखें, बाहर शरीयत में लिखा है कि अजान के दौरान बातचीत में मशगूल रहने वाले का खात्मा बुरा होने का खौफ है। अल्लाह ताला ईमान सलामत रखे, बुरे खात्मे से बचाए। आजकल तो लोग धड़ाधड़ बातें बस कर रहे होते हैं, होश भी नहीं होता। जो बेख्याली में कर रहा है उसका क्या इलाज, लेकिन जब सुन ले पता चल जाए तो कम अज़ कम यानी पहली अजान का जवाब दे दे और उसमें कम अज़ कम खामोश हो जाए। पहली अजान, कई अजानों की आवाज़ आती है। अल्लाह ताला करम फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कि अगर किसी को दुआए तरावी ना आती हो तो वो क्या करे? तो कोई बात नहीं, दुरूद पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले। चुपका भी रहा तो फिर भी कोई गुनाह नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।